مولویو ایک مہینہ آپ کا میرے ساتھ ہے، روزانہ 2 رکعت پڑھا کرو، کثرت سے درود بھی پڑھو، قرآن صرفاً و لغتاً صیغاً ترکیباً ہر اعتبار سے قرآن کو بھی حل کر لو، مختصر قرآن کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور اس مہینے 1.5 مہینے کے اندر 1.5 مہینے پورا نہیں ہوتے، درود پڑھا کرو، اور درود پڑھ کر کے یہ دعا کرو کہ اے اللہ یہاں سے فارغ ہو جائیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دے، مسجدوں میں درس قرآن دے دے۔ سمجھتا ہے کون کرے گا؟ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، سبحان اللہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن شروع کیا تو لاہور جیسے بدعت کا گڑھ، انہوں نے کہا مولوی کوئی درس قرآن نہیں ہوگا۔ بدعتیوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا گڑبڑ کی تو اس کی پٹائی کرو۔ احمد علی لاہوری نے عصر کی نماز کے بعد اللہ آپ کو بھلا کر قرآن ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایک آ جاؤ، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے کھینچو، دائیں ہاتھ میں میرا قرآن ہے، دائیں ہاتھ پکڑ کر یہ بائیں ہاتھ میرا پکڑ کر کے مجھے باہر کر دو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود قرآن کو چھوڑ نہیں رہا ہے، درس قرآن کو لوگ اس کو گھسیٹ کر کے نکال رہے ہیں تاکہ آسمان والا بھی گواہ ہو جائے۔ ایک بدعتی نے کہا تم کھینچو، دوسرے نے کہا تم آگے بڑھاؤ، تیسرے نے کہا تم آگے بڑھو، چوتھے نے کہا خبردار ہم ظالم ہیں، جو بھی اس کو ہاتھ لگائے گا کھینچے گا اللہ اس کو تباہ کر دے گا، لہذا کوئی بھی آگے بڑھا نہیں۔ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا، حضرت جی آ کر کے پھر تپائی پر پھر قرآن رکھ کر کے اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ وہ تپائی میرے پاس ہے، وہ تپائی میرے پاس ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آریتاً لیا، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر تھے، مفتی صاحب نے بھی تفسیر پڑھائی 1-2 مرتبہ، یہ تفسیر محمود مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے، سمجھے بھائی جان، شعر تھے جی، سمجھے۔ مولانا فضل الرحمان کو غریب کو موقع نہیں ملا، اور یہ بھی مضبوط آدمی ہے، مول صاحب بہت مضبوط آدمی، آپ اردو سمجھتے ہیں، بس اس نے درس تدریس کا موقع نہیں ملا، مفتی صاحب نے درس تدریس کیا۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ بخدا درس کے لیے بیٹھتے بیٹھتے بیمار، شوگر کی جب مرض لگی تو ہم حضرت جی کو منع کرتے تھے کہ اس طرح نہیں، کبھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر کے آخر کار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا، سمجھتا ہے؟ آخر کار فرمایا کہ حضرت اقدس کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گئی۔ بڑے حضرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا کہ اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گیا، مفتی محمود تشریف لا رہے۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بند کرو، نکلو باہر، نکلو۔ تو باہر دوڑتے دوڑتے راجہ بازار پنڈی میں نکلے، اوپر حضرت پڑھاتے تھے، طلباء سب گرمی میں، حضرت شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑا، جیسے گاڑی پہنچی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اترا تو حضرت شیخ القرآن نے ہاتھ چوما مولانا غلام اللہ، اور پکڑ کر کے لایا اور اپنی مسند پر ادھر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر یہ کہ کہا کہ کچھ سبق پڑھاؤ، سمجھے، کچھ سبق پڑھاؤ، جہاں سے بھی پڑھاؤ۔ مفتی نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ تو مفتی محمود نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا، مفتی صاحب نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے آنسو آ رہے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا منڈا پلا کر کے جب اس کو رخصت کر دیا، اس کے بعد آ کر کے کہے اے دیوبند، اے دیوبند، کیسے جوان میرے دیوبند نے پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو مطالعہ کر کے محنت کر کے گھنٹوں کے گھنٹے پھر آ کر آپ کو پڑھاتا ہوں، اور مفتی محمود بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھائے، سمجھتا؟ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور سیاست کو دونوں کو جمع کسی نے نہیں کیا، 2 بندوں نے جمع کیا، ایک مفتی محمود نے، دوسرا شیخ العرب والجم حسین مدنی نے۔ علم اور اگر سیاست ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو سیاست نہیں۔ فرمایا ان دونوں کو جمع، الجامع بین العلم و بین السیاسہ، یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ کے بڑے آدمی تھے۔ خیر ان کو چھوڑو۔